بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہمارا سبق ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے درمیان کا مباحثہ، ایک مکالمہ، ایک مباحثہ ان کے درمیان ہوا تھا، جس کو ہم آپ کے سامنے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ہم آپ کے سامنے انہی روایات اور انہی تاریخی واقعات کو پیش کیے جا رہے ہیں جو صحاح احادیث مبارکہ کی صحیح اور مستند کتابوں کے اندر وارد ہوئے ہیں، اور قرآن کریم جن واقعات کو بیان کرتا ہے اور معتبر مورخین جن واقعات کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باہم ایک مباحثہ ہوا، جس کو بخاری نے حضرت قتیبہ کے حوالے سے اور ایک حدیث نقل کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک مباحثہ ہوا۔ آدم علیہ السلام سے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ آدم تو نے ایک خطا کر کے تمام بنی نوع انسان کو جنت سے نکلوا دیا۔ تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، خدا نے آپ کو اپنی رسالت اور دو بدو کلام سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں، اور واضح رہے کہ طور کے اوپر بلا کر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے کلام بھی کیا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آپ نبی اللہ ہیں، اور آپ کو شرف کلام بھی اللہ تبارک و تعالی نے حاصل کیا، آپ کو شرف کلام بھی اللہ تبارک و تعالی سے حاصل ہے۔ تو لیکن کیا آپ مجھے اس خطا پر مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جو میری تخلیق سے قبل ہی میرے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا تھا؟ یہ حدیث مسلم نے اور نسائی نے محمد ابن عبداللہ اور یزید اور ایوب بن نجار کے حوالے سے روایت کی ہے، لیکن ابو مسعود دمشقی کہتے ہیں کہ صحیحین یعنی مسلم اور بخاری شریف کے اندر کے سوا انہوں نے اس حدیث کی روایت میں کسی اور کا حوالہ نہیں دیا ہے۔ امام احمد اسی حدیث کو اپنی مسند میں ابراہیم ابو شہاب ابن عبد الرحمن کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین ایک بحث کے دوران موسیٰ علیہ السلام نے آدم سے کہا کہ آپ اس خطا کے سبب جنت سے خروج کا باعث بنے۔ آدم نے جواب دیا کہ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے رسالت بھی عطا فرمائی اور دو بدو یعنی باہم کلام کا شرف بھی عطا فرمایا، لیکن آپ مجھے اس خطا کے اوپر مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں جس کا میری تخلیق سے قبل ہی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس خطا کو میرے اس کے اندر لکھ دیا تھا کہ آدم کو میں پیدا کروں گا اور اس سے یہ خطا سرزد ہوگی، اس کے عوض میں اس کو جنت سے نکال دوں گا اور دنیا کے اندر بھیج دوں گا۔ سو آپ کا اعتراض درست نہیں۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ یہ بحث آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 2 مرتبہ ہوئی ہے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، یہی حدیث بخاری مسلم دونوں نے زہری اور ابن عبد الرحمن اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے۔
ویسے یہ حدیث سفیان نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی طرح اور انہی الفاظ میں روایت کی ہیں. نیز راویوں کی ایک اور جماعت نے بھی اسی طرح کی روایت ابن ماجہ اور ابن ماجہ کے حوالے سے نقل کی ہے. لیکن امام احمد اپنی مسند میں ایک جگہ کہتے ہیں کہ ان سے عبد الرحمن اور حماد نے عمار اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب موسیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو ان سے کہا آپ وہی ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے پیدا کیا اور آپ کے اندر اپنی روح پھونکی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں رکھا. پھر آپ نے یہ خطا کی اور اس کے بعد آپ کو جو ہے جنت سے نکال دیا گیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رسالت بخشی. تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا جی ہاں، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت بخشی یعنی نبی بنایا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنی شرف اپنی لقاء کا یعنی ہم کلامی کا شرف بھی بخشا. تو آپ اعتراض فرما رہے ہیں اس چیز کے بارے میں جو چیز میرے بارے میں اس سے 40 سال پہلے ہی، میری تخلیق سے 40 سال قبل ہی لکھ دی گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بحث میں فرمان الہی وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کا حوالہ بھی دیا تھا. فرقہ قدریہ نے اس حدیث کی صحت سے انکار کیا ہے، جبکہ فرقہ جبریہ نے ان کی صحت کی تصدیق کی ہے. تحقیق کے مزید سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث دوسرے متعدد راویوں نے بھی مختلف الفاظ کے تحت اس کو نقل کیا ہے. البتہ علماء کرام نے اس کو صحیح تسلیم کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس سلسلے میں نوشتہ قدر پر اعتراض نہیں تھا. اور بالکل اسی طرح حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے جواب میں بھی ان کا اشارہ اپنی معصیت کی طرف نہ تھا کہ معصیت بالقدر تھی، یہ اشارہ بالکل نہیں تھا. واللہ اعلم بالصواب. تخلیق آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر کچھ احادیث کا ذکر. امام احمد فرماتے ہیں کہ زہری نے ابی موسیٰ کے حوالے سے بیان کیا کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں کی مٹی سے تخلیق فرمایا ہے. بنی آدم زمین کے ان مختلف حصوں کی مختلف خصوصیت کی بنا پر سفید، سرخ، سیاہ اور ان کے بین پیدا ہوئے ہیں. اسی طرح ان کی طبعی خصوصیات میں بھی اسی کا جو ہے عنصر غالب ہے، یعنی مختلف النوع. اسی حدیث کو امام احمد نے اشعری وغیرہ کے حوالے سے روایت کیا ہے. ترمذی اور ابن حبان نے اپنے مجموعہ حدیث کے اندر یعنی انہوں نے جن حدیث کو جمع کیا تھا اس کے اندر اس حدیث کو عوف ابن جمیلہ اعرابی کی زبانی اور ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس الاشعری کی زبانی اور اسی حوالے سے ان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اور ترمذی نے اس حدیث کو صحیح اور حسن بتایا ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو زمین پر بھیجا تھا تاکہ وہاں سے تخلیق آدم کے لیے مٹی لائیں، لیکن زمین نے ان سے کہا حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر بھیجا تاکہ مٹی جمع کر کے لائے اور میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق کروں. لیکن زمین نے کہا کہ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں.
کیونکہ مجھ میں تم سے نقائص نکال کر مجھے بری طرح متاثر کیا ہے، برا بلا کہا ہے۔ زمین سے یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ سب باتیں عرض کر دی جو زمین نے کہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین نے تمہاری طرف سے اذیت محسوس کی ہوگی جو ایسی باتیں کی کر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی لینے کے لیے میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو روانہ کیا۔ تو میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی زمین نے وہی الفاظ کہے جو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے کہہ چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، لیکن انہوں نے زمین کو مذکورہ بالا باتیں سن کر کہا کہ وہ مٹی تو بہرحال لے کر جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ آئندہ نہ جانے مجھے تیرے کتنے اجزاء پر قبضہ جمانا پڑے۔ یہ کہہ کر انہوں نے جگہ جگہ سے زمین کی مٹی اٹھا کر جمع کی اور جمع کر کے لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کی۔ اس کے بعد اسے اگرچہ گوند کر یکساں کیا گیا، اس کے بعد جو ہے اس کو گوندا گیا اور یکساں کیا گیا، اور اس میں زمین کی مختلف طبعی خصوصیات باقی رہی جو بنی آدم میں ان کے مختلف الوان یعنی ان کی مختلف شکلیں، ان کے مختلف کلر کے اندر آج بھی واضح اور عیاں ہیں، آج بھی پائی جاتی ہیں۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں کی نرم مٹی کو گارے میں تبدیل فرما کر اسے آدم کا پتلا بنایا، اور اپنے دست قدرت سے اس کا پتلا بنا کر کے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بموجب سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، ملائک نے سجدہ کر دیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا۔ مذکورہ بالا راویوں کی روایت کردہ اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ روح آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کی روح حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر کی طرف سے پھونکی گئی تھی، جس سے ان کے دماغ میں روشنی آئی۔ جب وہ ان کی آنکھوں تک پہنچی تو انہیں بصارت مل گئی اور وہ جنت کی مختلف چیزیں دیکھنے لگے۔ جب روح ان کے شکم تک پہنچی تو انہیں کھانے کی طرف رغبت ہونے لگی۔ اس کے بعد جب روح بتدریج ان کے ٹخنوں تک پہنچی تو وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے اور جلدی اسمار جنت کی طرف بڑھے، یعنی جنت کے اندر جو پھل فروٹ تھے رکھے ہوئے ان کی طرف قدم بڑھانا شروع کر دیا۔ خلق الانسان، اس کا اشارہ قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے، خلق الانسان عجولا، خلق الانسان من عجل، کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ ویسے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کے وقت اس گارے کو جس سے ان کی تخلیق ہوئی تھی کنکر میں تبدیل کر دیا گیا تھا، اس لیے جب روح ان کے منہ تک پہنچی تو ان کے منہ سے ٹھیکرے کے بجنے کی آواز نکل رہی تھی۔ اس سلسلے میں اس کا اشارہ ملتا ہے قرآن کی اس آیت سے، من صلصال کالفخار۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کے حوالے سے روایت کیا گیا، پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا قد 70 گز کا تھا، جس کے بعد رفتہ رفتہ کم ہوتے ہوتے آج کا جو قد آپ کے اور میرے سامنے ہے وہ باقی رہ گیا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے متعدد مستند حوالوں سے روایت کی گئی ہے، پتہ چلتا ہے کہ آدم کو جنت سے اول مکہ کے مقام صفا کے اندر اتار کر جبرائیل نے انہیں کھانے کی مختلف چیزیں دی تھی۔ ان میں گندم بھی شامل تھا، جس کے آٹے سے زمین پر پہلی روٹی پکائی گئی۔ معلوم ہوا کہ گندم سب سے پہلے زمین کے اندر اگا ہے۔ اس سلسلے کی بہت سی دوسری احادیث کی جستجو اور تحقیق سے بھی معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے پہلے زمین کے الگ الگ مکان پر اترے تھے۔ اس کی تصدیق فرمان الہی ہے، فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى۔ ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ اکٹھے ہوئے اور ان کے اولاد پیدا ہونا شروع ہوئی، تو ان میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی
تو عام طور پر پیدا ہوتے تھے، لیکن ان لڑکوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اپنے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے بجائے صرف اپنے بھائی کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کو اپنی زوجیت کے اندر لا سکتے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب، وباللہ التوفیق، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔